وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ان آیات میں طلاق کے کچھ احکامات مذکور ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر طلاق کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ جو مذکورہ آیات ہیں ان میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ طلاق کے ضابطے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نکاح کی حیثیت سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھیں، نکاح کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ یہ ایسے ہی جانبین کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے، جیسے کہ بقیہ ہمارے معاملات لین دین خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ ایسی ایک ڈیل ہے۔ لیکن نکاح کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک سنت عمل ہے، ایک عبادت ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، اور باتفاق امت یہی والا جو پہلو ہے یہ غالب ہے۔ اگرچہ معاملہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں عبادت اور سنت والے جو معنی ہے یا وہ جو پہلو ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے وہ شرائط ہیں جو عام معاملات کے لیے شرائط نہیں ہیں۔ مثلا عام جو خرید و فروخت ہے وہ آپ کسی بھی شخص سے کر سکتے ہیں، لیکن نکاح والے معاملے میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر عام طور پر خرید و فروخت کے لیے، معاملات کے لیے گواہی شرط نہیں ہے۔ اگر گواہ نہیں بھی ہوں گے تو معاملات ہو جاتے ہیں۔ کتنے معاملات ایسے ہم صبح و شام کر رہے ہیں، دکانوں پر صرف دکاندار ہوتا ہے اور آپ خریدار ہوتے ہیں اور آپ چیز خرید کر آ جاتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ ہی ہے، تو بغیر کسی گواہ کے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا شرط ہے، نکاح کا رکن ہے۔ اگر مرد و عورت آپس میں نکاح کر لیں بغیر گواہوں کے، اگرچہ ان کی کبھی لڑائی نہ ہو، اگرچہ ان کی کبھی ناچاکی نہ ہو، پھر بھی یہ نکاح کالعدم ہے، نہیں ہوگا جب تک کہ گواہ نہ ہو۔ تو دیکھیں، عام معاملات سے ہٹ کر ہے یہ معاملہ، اس لیے کہ اس کے اندر سنت اور عبادت ہونے کی جو پہلو ہے وہ واضح ہے۔ پھر اگر کسی وجہ سے نکاح ختم کرنا پڑ جائے، یہ معاملہ توڑنا پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ دیکھیں، عام طور پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ بات بتاتی ہیں کہ نکاح والا معاملہ ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ طے ہوتا ہے، یہ چند روزہ طے نہیں ہوتا، اور اس کے ٹوٹنے سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں دل پھٹتے ہیں، خاندان آپس میں ٹوٹتے ہیں، اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بسا اوقات قتل و قتال تک نوبت پہنچتی ہے ان معاملات کی وجہ سے۔ اس لیے جو اسلامی احکامات کا رخ ہے وہ اس کی طرف ہے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے معاملات ہونے سے پہلے بھی اسلام نے ایسی ایسی شرائط رکھی ہیں جن سب کا اصل مقصود یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اس لیے وہ جو کف کے معاملات ہیں نا، کف کے ہمسری برابری، مرد اور عورت کف ہونا چاہیے، یعنی دونوں
ایسے دونوں کا لیول ایسا ہو کہ ان کا آپس میں نباہ ہو سکے، ایک بہت زیادہ امیر، دوسرا بہت زیادہ غریب، ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا، دوسرا بالکل ہی ناواقف، تو ایک بہت زیادہ خوبصورت، دوسرا بہت ہی زیادہ بدصورت، اور خاندان آپس میں بہت زیادہ ان کا بعد نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، یہ سارے معاملات کفر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پوری ایک تفصیل ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ، یہ ناطہ جب ایک دفعہ قائم ہو جائے تو بس پھر قائم رہے، پھر ٹوٹے نہ۔ اور اگر کوئی معاملات آپس میں ہوتے بھی ہیں تو سب سے پہلے اسلام متوجہ کرتا ہے کہ افہام و تفہیم کی طرف لایا جائے، اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر زجر و توبیخ ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے، کوئی تھوڑا ہلکی پھلکی پٹائی ہے، یہاں تک بھی معاملات کر لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے بھی معاملہ نہ قابو میں آئے تو پھر حکم من اہلی و حکم من اہلیہا، ایک بندہ ان کی طرف سے مقرر ہو، مرد کی طرف سے، اور ایک عورت کی طرف سے، مطلب جانبین سے کچھ افراد طے کیے جائیں، وہ بیٹھ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا ممکن نظر نہ آ رہا ہو اور میاں بیوی یہ آپس میں سمجھیں کہ ہمارا اب چلنا یہ مشکل ہے اور مزید دل پھٹیں گے، ناچاکیاں بڑھیں گی، اور بہتری اور خیر اس میں ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، تو پھر اسلام نے وہ راستہ بھی دیا کہ اگر معاملہ آپ ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی راستہ ہے، لیکن اس کا اختیار مرد کو دیا، کیونکہ مرد کے اندر تدبر، تحمل، سوچ و فکر کا مادہ وہ زیادہ ہوتا ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے ماتحت کام کرتی ہے، تو اس لیے یہ اختیار بھی مرد کو دیا۔ لیکن اگر مرد ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، تو پھر عورت کو بھی کچھ اختیار دیا ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے، وہ عدالت جائے اور وہاں اپنے معاملات رکھے، تو اس کو یہ راستہ بھی دیا ہے، خلا والا راستہ بھی دیا ہے کہ کچھ مال دے کر یا پھر جو مہر دیا ہے وہ واپس کر کے جان چھڑا لے، اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ راستہ بالکل بند کر دیا جائے۔ اور اگر مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے معاملات ختم کرنے کا، تو ان کو بھی کچھ حدود کے اندر بند کیا۔ مثلا یہ حکم دیا کہ مرد جذبات کے اندر آ کر غصے کے اندر طلاق نہ دے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، معاملات کو سمجھے، مشاورت کرے اور پھر کہیں جا کر فیصلہ کرے۔ ایک شرط تو یہ لگا دی۔ دوسری شرط یہ لگائی کہ اگر عورت ناپاکی کے ایام میں ہے تو طلاق نہ دے، یہ سنت کے خلاف ہے، اگرچہ ہو جائے گی لیکن اس سے منع کیا گیا۔ تیسری شرط یہ لگا دی کہ اگر کسی پاکی جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں نا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں طہر، اور جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں حیض طہر، یہ دو اصطلاحات بہت زیادہ فقہی کتابوں میں چلتی ہیں۔ تو طہر کی حالت میں طلاق دے، لیکن اس طہر میں دے جس میں مقاربت نہ کی ہو، تاکہ وہ لمبی نہ ہو جائے، عدت لمبی نہ ہو جائے۔ وہ ایسے طہر میں دے کہ جس کے اندر مقاربت نہ ہوئی ہو، تو یہ بھی شرط لگا دی۔ اب یہ ساری شرطیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ تاکہ مرد کو مزید سوچنے کا موقع ملے، اور پھر اگر مرد نے طلاق دے دی تو معاملات یوں ختم نہیں ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی لین دین والا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، چیز واپسی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی 3 درجات رکھے کہ 1 دو، پھر دوسری دو، اگر معاملات نہیں سمجھ آ رہے تو پھر تیسری دو، اور اگر 2 دے رہے ہیں تو پھر بھی گنجائش باقی ہے مرد کے لیے کہ وہ رجوع کر لے عدت کے دوران، اور اگر رجوع نہیں کرے گا، عدت پوری ہو جائے گی تو پھر نکاح جدید کرے، نیا نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی گنجائشیں باقی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کیوں اتنی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں؟ تاکہ یہ نکاح والا معاملہ یہ باقی رہے، دائمی ہو، اور یہ کبھی ختم نہ ہونے پر، یہ ساری اس کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہاں طلاق کے کچھ احکامات ذکر ہو رہے ہیں۔ اب آپ آیات کو دیکھ لیں۔ الطلاق مرتان،
طلاقیں زیادہ سے زیادہ 2 دینی چاہیے. الطلاق مرتان، یعنی صریح طلاق، لفظ طلاق بول کر جو طلاق دینی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ دیں گے تو مغلظہ ہو جائے گی، معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو معروف اور دستور کے مطابق اس کو روک لے، یعنی رجوع کر لے مرد، کیونکہ 2 طلاقیں دے کر بھی مرد کے پاس 2 راستے بچتے ہیں. ایک تو تیسری طلاق کا اختیار بھی اس کو پاس بچا ہوا ہے، اور 2 راستے کیا ہیں کہ پہلا راستہ تو یہ امساک بمعروف، کہ اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، یعنی دوبارہ سے اسی طرح ہنسی خوشی رہنے کے لیے وہ رجوع کر لے. رجوع کی دونوں صورتیں ہیں، زبان سے کہہ دے یا عمل سے وہ رجوع بتا دے تو رجوع کر لے. او تصریح باحسان، دوسرا راستہ یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے اس کو چھوڑ دے، یعنی اب اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. جیسے ہی عدت پوری ہو جائے گی تو وہ عورت فارغ ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا. یہ تصریح باحسان کا مطلب ہے. کسی طرح کا پریشر ڈالنا، کسی طریقے سے اس کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، تو اس سے منع کیا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں، یعنی اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئن، کچھ بھی ان سے لو. کیا دیا ہے؟ مہر دیا ہے، وہ ان سے مطالبہ نہ کرو. الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. میاں بیوی دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا، یہ گاڑی نہیں چل سکتی، اب اس کو ادھر ہی روکنا پڑے گا. اور بیوی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ خامد اس طریقے سے جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا کر دے کہ وہ آفر کر دے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس مال میں جس کے ذریعے سے عورت اپنی جان چھڑا لے، فدیہ دے دے. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ خلا جس کو کہتے ہیں، کہ عورت آفر دے دے کہ جو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں تجھے وہ واپس کرتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو. تو یہ ہے فی مفتدت بھی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے متجاوز مت ہو وہ. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے متجاوز ہوگا، فاولئک هم الظالمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. ان کے بارے میں بقیہ بھی کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.